اسلام کی شروعاتی دور میں قرآن اور سنت سے مسائل کا حل نکالنا ضروری تھا۔ صحابہ کے بعد جب نئے نئے مسائل سامنے آئے، تجارت، معاملات، سیاست، عبادت کی تفصیلی مسائل، تو ان کے حل کے لیے گہری سمجھ یعنی فقہ کی ضرورت پڑی۔ یہاں فقہ کا مطلب ہے دین کی گہری سمجھ۔ قرآن اور سنت سے مسائل کا حل نکالنا اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ فقہ کہلاتا ہے۔ شریعہ اللہ کا قانون ہے اور فقہ اس قانون کی انسانی سمجھ ہے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے امت کو 4 عظیم فقہا دیے جو امام کہلائے۔ ان کے نام ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل۔ اسلام کے مشہور فقہا ہیں جن کے فقہ پر سنی اسلام کے 4 بڑے مذہب قائم ہیں: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ ہر امام نے اپنے دور کے مسائل کا حل قرآن، سنت اور صحابہ کے اثر سے دیا۔ امام ابو حنیفہ قیاس اور رائے کا استعمال کرنے کے لیے مشہور تھے۔ قیاس کا مطلب ہے ایک مثال کو دوسری مثال سے ملا کر حکم نکالنا۔ رائے کا مطلب ہے عقل اور سمجھ سے مسائل کا حل نکالنا جب سیدھا جواب قرآن اور سنت میں نہ ملے۔ امام مالک کا یہ کہنا تھا کہ مدینے کے لوگوں کا عمل جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سیکھا، اسلام کے احکام سمجھنے کے لیے ثبوت ہے۔ اس لیے ان کے مذہب میں اہل مدینے کے عمل کو بہت اہمیت دی گئی۔ امام الشافعی مشہور ہیں کہ انہوں نے فقہ کے اصول یعنی قرآن، سنت، اجماع، قیاس کو ایک نظام میں ترتیب دیا، یعنی مسائل کا حل نکالنے کے لیے ایک پراپر فریم ورک بنایا جو آج تک اسلامک لاء کی بنیاد ہے۔ امام احمد ابن حنبل مشہور تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع اور حفاظت کیا، اور وہ قرآن اور حدیث کے ظاہری لفظوں پر سخت عمل کرتے تھے، یعنی جو حکم سیدھے لفظوں میں لکھا ہے اسی پر عمل کرنا، بنا اپنی رائے یا ایکسٹرا انٹرپریٹیشن کے۔ یہ چاروں مذہب قرآن اور سنت پر مبنی ہیں، بس سمجھنے اور اپلائی کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔